ایک سوال یہ ہے کہ آج ساری دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ ان کے مسائل اور مصیبتوں کی وجہ دوسرے لوگوں کا ان پر ظلم ہے۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ان کے مسائل کی جڑ میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خود ساختہ نظریہ کے تحت ساری دنیا کی قوموں کو اپنا دشمن بنا لیا اور ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے، حالانکہ خالص شرعی اعتبار سے مسلمانوں کو تمام دنیا کی انسانیت کو مدعو سمجھنا چاہیے تھا۔ کیا سمجھنا تھا؟ مدعو، یعنی وہ لوگ جن تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ان اپوزٹ مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں کے رہنماؤں نے مسلمانوں کا یہ مزاج بنا دیا کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اب ظاہر ہے جس کو آپ دشمن سمجھیں گے تو اس کے خلاف تو دشمنانہ سوچ آپ ڈیولپ کریں گے۔ خود انڈیا کے مسلمانوں کا یہی حال ہوا۔ 1947 میں انڈیا آزاد ہوا اور اس سے پہلے 200 سال سے یہ 1799 سے انگریزوں سے ڈائریکٹ لڑائی بڑھائی شروع کر دی۔ اب اس لڑائی بڑھائی کے نتیجے میں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ تمام کے تمام انگریز ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ تھی کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا دو بڑا مسئلہ تھا اور اسی دو مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان خدا کی سنت کی زد میں تھے۔ سنت الہی ان پر کام کر رہی تھی، اور وہ سنت الہی یہ ہے کہ جب تم خدا کے اصول کو استعمال نہ کرو گے، خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہ کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا، اس کے فرشتے لعنت کریں گے، تمام انسانیت لعنت کرے گی۔ اب عذاب اور آزمائش مختلف شکلوں میں آتی رہیں گی۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات یہ کہ موجودہ دنیا کو اس ڈھنگ سے بنایا گیا ہے کہ خود قرآن کے مطابق یہاں آزمائش اور فتنہ ہوتا رہے گا۔ شیطان بھی آپ کے لیے آزمائش ہے، چیلنج ہے، وہ سازش کرے گا، خود دوسری قومیں بھی کریں گی۔ لیکن قرآن کا اس معاملے میں فلسفہ بالکل دوسرا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیں، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اصل مسئلہ سازش اور ظلم نہیں ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ظلم ہوگا، سازشیں ہوں گی، کانسپریسی اور پلاٹنگز ہوں گی، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق ایک مومن کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ظلم کی موجودگی اور سازش کی موجودگی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ صبر اور تقوی کا نہ ہونا ہے۔ لہٰذا قرآن میں اس سلسلے میں 3 آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ 3 آیتیں۔ سب سے پہلے قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اور تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارا اپنا کمایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آیت صاف طور سے مسلمانوں کو بتا رہی ہے کہ جب تم اپنے آپ کو مسائل میں پاؤ، پرابلمس میں پاؤ، تو تم اس کے ریزن کو تلاش کرو، اور وہ ریزن خود تمہارے اپنے اندر ہوگا۔ آیت کے مطابق اس مسئلے کی وجہ تم خود ہوگے، نہ کہ دوسری قوم۔ پہلی بات۔ دوسری آیت دیکھیے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اور اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو تو دشمنوں کی سازش تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کسی بھی ظالمانہ صورتحال میں اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے جو مطلوب ہے وہ ہے صبر اور تقوی۔ اگر صبر اور تقوی کی روش مسلم قوم، مسلمانوں کے رہنما لیڈرز پیش کرتے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تمام سازشوں سے محفوظ کر لے گا۔ صبر کیا ہے؟ جب بھی پرابلمز پیدا ہوں، جب بھی مسائل پیدا ہوں، تو ایمان پر قائم رہتے ہوئے صورتحال میں جم جانا، کسی بھی عاجلانہ اقدام اور جلد بازی والے اسٹیپ سے اپنے آپ کو بچانا، پوری صورتحال کا جائزہ لینا۔ اور پہلی آیت کو دیکھیے، جائزہ آپ کیا لیجئے؟ جائزہ یہ لیجئے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، ہم سے کہاں مسٹیک ہوا ہے۔ جائزہ لے کر پروز اینڈ کونس کو دیکھیے، پھر اس کے مطابق آپ اسٹیپ لیجئے۔ دس از صبر۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بہترین ڈیفینیشن خود قرآن میں سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے
کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے اندر ریونج فل سوچ پیدا ہو گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں پروفٹ محمد کے جو اپوننٹس تھے انہوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور کہا کہ ہم آگے نہیں جانے دیں گے، اور بہت زیادہ ٹارچر کیا، وہیں سے لوٹنا پڑا۔ اب کچھ مسلمانوں کے درمیان یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اب ان کا قافلہ جب ہماری طرف سے گزرے گا تو ہم بھی اس کو روکیں گے۔ عین اسی وقت اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ تم یہ نہیں کرو، یعنی ان سے دشمنی ہے تو تم اس دشمنی کی بنیاد پر ناانصافی نہیں کرو۔ کیا موجودہ زمانے کے رہنما، مسلم رہنما عوام کو چھوڑ دیجیے، کیا اس قسم کی جرت پیش کر سکے ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے اردو سے لے کے عربی تفسیر تک مفسرین نے کیا لکھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلم سماج کے اندر ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو اپنے لوگوں کو اس قسم کی روش سے روک سکیں، غیر متقیانہ اقدام کرنے سے روک سکیں، یعنی ناانصافی کے اقدام سے، وہ ان کا ہاتھ تھامے۔ کیونکہ سماج میں ہمیشہ چند لوگ ضرور ہوں گے ایسے جو جوش اور جذبے میں، جو نگیٹو ہو کر کچھ غلط اسٹیپ لیں گے، تو اس وقت سماج کے سنجیدہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ روکیں۔ تو آیت نمبر، یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی، یہ کیا بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سازش اور ظلم ہو رہا، اصل مسئلہ ہے کہ وہ صبر اور تقوی کا طریقہ اختیار کریں۔ تیسری آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس کو نہ بدلے جو اس کے جی میں ہے۔ اب تینوں آیتوں کو سامنے رکھیے اور مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لیجیے کہ جو ان کے جی میں ہے وہ جب تک نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو نہیں بدلے گا۔ اب ان حالات میں بنیادی طور سے دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ موجودہ زمانے میں دنیا کا پورا نظام بدل گیا۔ روایتی علوم کی جگہ سائنٹیفک علوم نے لے لیا۔ روایتی سیاست جو مسلمانوں کے ہاں خلافت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی جگہ جمہوریت نے لے لیا۔ روایتی معاشیات کی جگہ انڈسٹری نے لے لیا، جدید انڈسٹری نے لے لیا۔ مسلمان ان تینوں بڑے میدان میں پوری طرح پچھڑ گئے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ نئے زمانے میں مسلمان سائنٹیفک علوم حاصل کرتے، اپنے سیاسی طرز فکر میں تبدیلی لاتے، لیکن جدید دور میں بھی مسلمانوں کے درمیان ایسے رہنما کھڑے ہو گئے جنہوں نے ایک طرف ان کے اندر دشمنی اتنی بھر دی کہ مسلمان انگریزوں کے ساتھ انگریزی اور سائنس کی علم سے بھی نفرت کرنے لگے، دوسری طرف اتنا زیادہ نگیٹیوٹی بڑھی کہ ایک ہی مقصد ان کے سامنے رہ گیا کہ جو ان کی گلوری تھی، جو حکومتیں تھیں، اس کو ریگین کرنا۔ ایسے رہنما اٹھے جو مسلمانوں کو یہ کہنے لگے کہ تمہارا مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہے، جبکہ موجودہ زمانے میں تمام ملکوں کے حدود طے ہو چکے ہیں، باؤنڈریز طے ہیں۔ کوئی بھی وہاں اب اگر اس قسم کی تحریکیں کھڑا کرتا ہے تو وہ ملک کا باغی ٹھہرے گا، جن کو جدید زبان میں ٹیورسٹ کہتے ہیں، وہ ٹیورسٹ پروناؤنس کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ بھی ہونے لگا۔ اس حکومت الہیہ کے قیام کے ماننے والے جہاں کہیں بھی مسلمان رہے، انہوں نے علیحدگی پسندی کی تحریک چلا دی، جہاں ہے وہاں علیحدگی پسندی، سپریٹسٹ موومنٹ چلانے لگے، سپریٹزم کا موومنٹ۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جب ماڈرن ایجوکیشن میں نہیں بڑھے تو پھر یہ ماڈرن انڈسٹریلائزیشن کے بھی حصہ نہیں بن سکے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا جس معاملے میں مسلم عوام سے زیادہ مسلم علماء ذمہ دار ہیں، ریلیجس اسکالرز، علماء، وہ یہ کہ مسلمان خدا کی آخری امت ہیں۔ قرآن میں ان کو امت وسط بتایا گیا، مڈل نیشن۔ ان کی یہ ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں، تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں مسلمان دوسری چیزوں میں لگ گئے، وہ سیاسی تحریکوں کے حصہ بنتے رہے اور انہوں نے دعوت اور شہادت کی ذمہ داری کو پوری طرح پس پشت ڈال دیا، پوری طرح دعوت کے کام کو سرے سے چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خدا کے عذاب کی زد میں آ گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے
کہ اگر قوم اس کام کو نہیں کرے گی تو وہ خدا کے عذاب میں ہوگی. اب مسلمان اسی معاملے کے مجرم ہیں. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اگر اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی، اور جب وہ ذمہ داری نہیں ادا کریں گے تو اللہ کی کوئی نصرت ان کے ساتھ نہیں ہوگی. تو ایک طرف انہوں نے دعوت کے کام کو چھوڑا اور اللہ کی نصرت کے بجائے اللہ کے غضب کو دعوت دے دیا. دوسری طرف اپنے غلط سیاسی نظریے کی وجہ سے انہوں نے تمام دنیا کے ملکوں کو اور انسانوں کو اپنا دشمن بنا لیا. یہ خود سیپریٹزم کی تحریک چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر دشمنی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. مسلمانوں کو سنجیدگی سے اس پر سوچنا چاہیے کہ اب پوری دنیا میں ملکوں کے حدود طے ہیں. دنیا میں ڈیموکریسی کو ایک بہترین ورکیبل سیاسی نظریہ مان لیا گیا ہے. اب ہمیں اسی کے تحت کام کرنا ہے، اس سیاسی نظریے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی تاریخ کو آگے بڑھانا ہے. اور ایسا نہیں ہوگا تو پھر ٹکراؤ کی صورتحال ہوگی. لوگ آپ سے ٹکرائیں گے، لوگ آپ کو دشمن سمجھیں گے، ملک کا باغی سمجھیں گے، ملک کا ٹیررسٹ سمجھیں گے. یہ ہے مسئلہ. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کو محض تقریر اور بھاشن کا حصہ بنانے کے بجائے اس پر سنجیدگی سے غور کریں. یہ مسائل جب تک ایڈریس نہیں ہوں گے مسلمانوں کے مسئلے ختم نہیں ہوں گے.